بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ہم نے آغاز کیا تھا کہ اپنے درس میں یہ بات ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہو کر رات کو آرام کرنے تک آپ کے کیا معمولات تھے۔ اس پر ہم نے 2-3 نشستیں بیان کی، لیکن چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی جو زندگی کے معمولات تھے وہ 2-3 دن میں بیان نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اب یہ ارادہ کیا ہے کہ آج کا دن اور کل کا دن جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ بات بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا اختتام فرماتے ہیں تو کن امور کے ساتھ اختتام فرمایا کرتے تھے۔ کچھ امور انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے اور اللہ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ رمضان کا جب اختتام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم رمضان کی گنتی پوری کر لو، 29 روزے ہیں، یہ 30 روزے ہیں، جب ان کی گنتی پوری کر لی جائے تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اپنی بڑائی بیان کرنا، تم اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز کے اختتام تک انسان کو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا عمل ہے رمضان کے اختتام پر کرنے کے لیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رمضان کے اختتام پر صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے جس کا تعلق رمضان کے اختتام کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ فرض ہے اور واجب ہے، مردوں پر، خواتین پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، حتیٰ کہ اگر انسان غلام ہے اس پر بھی یہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کی فرضیت کیوں ہے؟ فرمایا کہ روزہ دار انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دوران روزہ اس سے کوتاہی، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے، اور طعمۃ للمساکین، اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے، یعنی تاکہ جو مساکین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو یہ صدقہ پہنچا دیا جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ صدقۃ الفطر دینے سے انسان کا نفس بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نفس میں جو کنجوسی ہے، بخل، یہ جو گندی صفت ہے، مال خرچ کرنے سے، خصوصاً صدقۃ الفطر دینے سے انسان کا نفس پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا اور نماز پڑھی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیات صدقۃ الفطر اور عید کی نماز کے بارے میں ہے۔
کہ صدقۃ الفطر دینے سے قد افلح من زکاہا یا من تزکاہا، اپنا نفس پاک کر لیا۔ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اسے ادا کب کرنا چاہیے؟ اس کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل ہے۔ عید کی نماز سے قبل اس کو ادا کیا جائے گا، تاکہ جو لینے والے ہیں صدقۃ الفطر، جو دینے والے ہیں، دونوں کے لیے اسی میں سہولت اور آسانی ہے کہ اسے عید کی نماز سے قبل ادا کیا جائے۔ اب عید کی نماز سے قبل کب ادا کیا جائے؟ تو اس کے دو وقت ہیں دینے کے، دو اوقات ہیں کہ اس میں صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت جواز کا ہے کہ جائز ہے کہ اس وقت ادا کر دیا جائے، اور وہ وقت عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے کا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو 2 دن پہلے نکالنا، 3 دن پہلے نکالنا، یہ وقت جواز کا ہے کہ جائز ہے کہ نکال دیا جائے۔ اور ایک وقت اس کا افضل ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ کہ صدقۃ الفطر عید والے دن جب انسان نماز کی تیاری کرتا ہے یا نماز کے لیے نکلتا ہے، اس وقت ادا کیا جائے، یہ اس کا افضل ترین وقت ہے۔ تو یہ 2 اوقات ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمائی تھی وہ 1 صاع یعنی 2.5 کلو جو انسان خوراک کھاتا ہے اپنے گھر کے اندر، اس کے روزمرہ کے استعمال میں جو چیز زیادہ آتی ہے یا اس کے ملک میں جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے، انسان اس سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ انسان 1 سال میں اس کے گھر میں 8 مہینے چاول استعمال ہوتے ہیں، 4 مہینے وہ آٹا کھاتا ہے، تو یہ انسان چاول سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر اس کا استعمال آٹے کا زیادہ ہے، چاول کے استعمال کم ہے، تو یہ انسان آٹے سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ تو جو اس کی خوراک ہے گھر کے اندر یا اس کے ملک میں جو خوراک زیادہ کھائی جاتی ہے، اس سے انسان صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ جیسے عرب کی کنٹری جو ہے، یہاں پر زیادہ تر استعمال کھجوروں کا ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ کھجور زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ صدقۃ الفطر بھی کھجوروں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہے غلے کے حوالے سے کہ انسان وہ غلہ دے گا، اناج دے گا جو اس کے استعمال میں، اس کی خوراک میں زیادہ ہے۔ اب رہا مسئلہ قیمت دینے کا کہ کیا قیمت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں جو ہمارا رجحان ہے وہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اناج ہی ادا کیا جائے، لیکن قیمت دینا بھی جائز ہے۔ افضل اناج ہے، قیمت دینا جائز ہے۔ قیمت دینے کی جو جواز ہے، اس کی دلیل 2 طرح ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صدقۃ الفطر وصول کیا گیا قیمت کی شکل میں، یہ صحابہ کا دور ہے۔ میری مراد کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء تابعین میں سے ہیں، ان کے زمانے میں صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے صدقۃ الفطر وصول کیا، آدھا درہم وصول کیا کرتے تھے۔ حوالہ کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں ان کا یہ عمل موجود ہے۔ نمبر 2، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بھی آدھا درہم بطور صدقۃ الفطر وصول کیا جاتا تھا۔ تو لہذا اگر انسان غلہ نہیں دینا چاہتا ہے، اس کے متبادل قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے،
قیمت کتنی دے گا؟ 2.5 کلو آٹے کے حساب سے، اگر آٹا استعمال کرتا ہے۔ اگر چاول کا استعمال ہے تو 2.5 کلو چاول۔ اب وہ جون سے بھی چاول کھاتا ہے، سستے کھاتا ہے یا مہنگے کھاتا ہے، جس قسم کے چاول کا اس کا استعمال ہے 2.5 کلو کے لحاظ سے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اگر کھجور کا استعمال ہے تو 2.5 کلو کھجور نکالی جائے۔ تو اسلام نے پیمانہ بیان کیا ہے، وزن بیان کیا ہے کہ 2.5 کلو انسان نے ادا کرنا ہے۔ تو رمضان کے اختتام پر جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، اور یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی گھر کا سربراہ نکالے گا، جو بھی گھر کا سربراہ ہے سب کی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ اور رمضان کے اختتام پر جو تیسرا وہ اہم کام ہے جو بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کسی عمل کا اختتام ہو، کوئی عمل ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے اختتامی لمحات ہیں، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان اختتامی لمحات کو آپ کیسے استعمال کریں، کون سے نیکی کریں۔ اس کے لیے سب سے بہترین نیکی استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو رمضان کے 2 یا 3 دن باقی بچے ہیں ہمارے پاس، تو ان اختتامی لمحات میں کون سی نیکی کرنی ہے؟ توبہ کی، استغفار کی۔ یہ دین اسلام کا مزاج ہے، اس کے دلائل بھی ہیں۔ مثلا جب ایک انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو وہ کون سا وظیفہ پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ استغفار تو انسان کسی ایسے کام پہ مانگتا ہے جو اس نے غلط کیا ہو، تو انسان توبہ مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لیکن نماز کے اختتام پر بجائے الحمدللہ کہنے کے کیا کہا جاتا ہے؟ 3 دفعہ استغفار پڑھتا ہے انسان۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ جب کسی عمل کا اختتام ہو تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ ایمان والے وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اور سحری کے ٹائم استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم کی تخصیص کیوں کی؟ استغفار تو انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ اہل ایمان سحری کے ٹائم استغفار کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی حکمت ہے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی گویا کہ آپ کی رات ختم ہو رہی ہے، اب دن کا آغاز ہونے والا ہے، تو رات کا جو آپ کا آخری عمل ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ، کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ان واقعات سے، ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب انسان کسی بھی عمل کو ختم کرنے والا ہو، وہ عمل سے رخصت اس سے ہو رہا ہو، تو ان گھڑیوں کو، ان لحظات کو توبہ سے، استغفار سے بھر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ایک انسان زندگی کے آخری اسٹیج پر ہے، صاحب فراش ہے، بیماری کے ایام میں ہے، اور زندگی سے مایوسی ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، یہ مہمان نہ بھی ہو، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر ایک انسان زندگی کے آخری ایام کے اندر ہے، اس کے لیے ان حالات میں، اس اسٹیج پر جو سب سے اہم اور بہترین نیکی وہ استغفار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی،
سب سے آخری صورت نازل ہوئی. اس میں کیا بتایا گیا کہ میرے پیغمبر مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لہذا آپ کا جو مشن تھا دعوت کا، تبلیغ کا، وہ آپ نے پورا کر دیا ہے. جب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، وہ کیا کہ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، واستغفرہ، اور استغفار کریں. جب کسی نبی کا مشن پورا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اسی لیے جب یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی کہ اسلام کیا ہے، غالب آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. دیکھیں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا نا، کفار کو کچھ نہ کچھ امید تھی کہ ہم غالب آ جائیں گے. اس لیے کتنے ایسے قبائل تھے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ منتظر تھے کہ اگر آخری نبی نے مکہ فتح کر لیا نا تو مانا کہ پھر یہ غالب ہے، یہ سچا نبی ہے. اگر مکہ فتح نہیں ہوا تو پھر یہ غالب نہیں آئے گا. لیکن جو ہی مکہ فتح کیا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں نے پھر دیر نہیں کی، کہا کہ نہیں اب ہمارا سکہ نہیں چلے گا، مکہ فتح ہو گیا ہے. تو کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تو لہذا لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی کا سب سے آخری جو مشن تھا وہ فتح مکہ تھا. تو جب یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے. لیکن ایک صحابی تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ رو رہے تھے. اس صورت کے نازل ہونے پر آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے کہا ابوبکر یہ دن تو رونے کا نہیں ہے، تم روتے کس بنیاد پر ہو؟ اس صورت میں اللہ نے بشارت دی ہے اسلام کے غالب ہونے کی، آپ اس پہ رو رہے ہیں. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس صورت میں حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ہے. وہ اس طرح ذکر ہے کہ جب آپ نے دین مکمل کر دیا، جو آپ کا مشن تھا، جو ہدف تھا، وہ آپ نے پورا کر لیا ہے. جب نبی کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. تو لہذا اب آپ کی یعنی آپ کو انتظار ہے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو گویا کہ اس صورت میں اللہ کے نبی کی وفات کا ذکر ہے. تو تعلیم کیا دی کہ جب مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تو ایک کام کر کے آنا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس آخری عمر میں استغفار کو اپنا منہج بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں. یہاں پر ایک سوال بعض لوگوں نے کیا بھی تھا کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، انبیاء سے غلطی تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر نبی کو استغفار کو حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیں، استغفار انسان اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گنہگار ہے. یعنی ہر دفعہ انسان استغفار اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گنہگار ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ توبہ استغفار انسان گناہ پر کرتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنا ہے. یہ توبہ کی اہمیت بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب نبی جیسی شخصیت کو جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، جب انہیں توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں پہ؟ یہ اس تناظر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، ورنہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی. تو توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان گنہگار ہو. اس لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ استغفار کیجئے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ، نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو توبہ استغفار انسان کبھی گناہ کے بغیر بھی کرتا ہے. اس لیے العالمین نے نبی کو حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اختتامی لمحات ہوں تو بھی سب سے عمدہ نیکی کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اب رمضان کا بھی اختتام ہونے والا ہے، رمضان کا بھی کیا ہے؟ اختتام ہونے والا ہے. تو ان اختتامی لمحات میں آپ کیا کریں؟ جہاں اور بہت ساری آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آپ کی نیکیوں کو، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. وہاں پر یہ چیز پلے سے باندھ لیں کہ یہ 2-3 دن جو باقی ہیں ہمارے پاس، یہ دن کم نہیں ہے. اللہ تو انسان کو ایک لحظے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. 3 دن ہے، تو 3 دن
کہ یہ جو ایام ہیں ان میں آپ نے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا ہے. اپنی زبان میں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، عربی میں کریں تو بھی ٹھیک ہے. استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھ لیں. بہت ساری وظیفے موجود اللہ کے پیغمبر کے. تو یہ 2-3 دن کے اندر جو ہے آپ سے جتنا ہو سکے استغفار کریں. یہ دین اسلام کا مزاج ہے کہ کسی بھی عمل کا اختتام ہو آخری لمحات میں سب سے اچھی نیکی اور بہترین عمل استغفار کا عمل ہے. یہاں پر ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے کہ ان وافقت لیلۃ القدر ما اقول، کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، مجھے اگر لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو اللہ سے کیا مانگوں میں؟ اب مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، آپ بے اولاد تھی. اور ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے، بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ہو. تو انہوں نے سوال کیا کیا تھا کہ اگر میں یہ رات پالوں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو مانگنے کے لیے مال بھی تھا، اولاد بھی تھی. اس کا جواب نہیں دیا. میں قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ اگر تجھے رات مل جائے نا تو بس ایک ہی دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، تیری صفت ہے کہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے. فاعف عنی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اب آپ غور کریں، یہ جو وظیفہ ہے معافی کا رمضان کے سب سے آخری عشرے میں رکھا گیا ہے. یہ وظیفہ رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں ہے، نہ دوسرے میں. کب ہے؟ جب رمضان ختم ہو رہا ہے. تو وظیفہ کیا بتایا؟ معافی والا. یہ بھی دلیل اس بات کی بنتی ہے کہ کسی بھی عمل کا اختتام کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ 3 میں نے آپ کو امور بیان کیے ہیں جو رمضان کے اختتام پر کرنے چاہیے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. کچھ اور بھی نصیحتیں انشاءاللہ باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد ہم آپ کو مزید رمضان کے اختتامی لمحات کے حوالے سے اور کچھ باتیں بھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی جو عبادات ہیں، رمضان کے جو فیوز و برکات ہیں، انہیں سمیٹنے کی، جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.